ایک روز ہمارے پڑوسی کو صبح مسجد جاتے ہوئے راستے میں 2 دن کی ایک بچی کمبل میں لپٹی ملی۔ مسجد میں اعلان کروا دیا گیا مگر اس کا کوئی وارث نہ آیا۔ سب لوگوں کا یہی خیال تھا کہ وہ کسی کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ جب وہ بچی جوان ہو کر کالج جانے لگی تو ایک روز اس لڑکی کے بارے میں اصل حقیقت جان کر، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، سب کے جیسے ہوش اڑ گئے۔ وہ لڑکی تو ان دنوں میں 8ویں میں پڑھتی تھی کہ ایک روز جب اسکول جانے کو تیار ہو رہی تھی، جب اپنے محلے کی مسجد سے ایک اعلان سنا کہ ایک بچی تولیے میں لیٹی کھجور کی باسکٹ میں ایک صاحب کو ملی ہے، اگر اس بچی کا کوئی وارث ہو تو فوراً آ کر بچی کو لے جائے۔ قصہ یہ تھا کہ ہمارے محلے کی مسجد کے سامنے ایک پھل فروش دن بھر پھل فروخت کرتا تھا۔ وہ چند خالی کھوکھوں پر کھجور کے چھالوں کے بنے ٹوکرے رکھ کر ان میں پھول سجا دیتا۔ یوں گزرنے والے وہاں ٹھہر کر اپنی ضرورت کے مطابق پھل خرید کر آگے بڑھ جاتے۔ جب وہ مغرب کے وقت اپنا کام بند کرتا تو بچے ہوئے پھل ایک ریڑھی پر رکھ کر اپنے گھر لے جاتا، لیکن کھجور کے بنے ٹوکرے وہاں پر پلاسٹک سے ڈھک دیتا اور ان کے نیچے رکھے لکڑیوں کے کھوکھوں سے باندھ کر گھر چلا جاتا۔ ایک روز نماز فجر ادا کرنے کے لیے آنے والے ایک شخص کی نظر اچانک پھل فروش کی اس ٹھیلے پر پڑی۔ اس کی ٹوکری کے ساتھ ایک باسکٹ میں سے کسی ننھی منی بچے کی رونے کی آواز نے اس نمازی کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ آواز کی جانب آیا اور یہ دیکھ کر متعجب ہوا کہ ٹوکری میں پھل فروش کا کوئی سامان نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک نوزائیدہ بچی تولیے میں لپٹی ہوئی موجود تھی، غالباً جو بھوک کی شدت سے رو رہی تھی۔ اس نے دوڑ کر مسجد کے امام مسجد کو اس بارے میں مطلع کیا۔ امام مسجد بھی بچی کو دیکھنے آئے اور پھر انہوں نے فوراً مسجد میں اعلان کر دیا کہ اگر کسی کی بچی کھو گئی ہے یا کوئی اس بچی کا وارث ہے تو آ کر اسے لے جائے۔ لیکن اس بیچاری کا کوئی وارث ہوتا تو آتا۔ کسی کے بھی نہ آنے پر سب یہی سوچ رہے تھے کہ شاید حقیقی وارث خود ہی بچی کو اس کیفیت سے دوچار کر کے تھے۔ یہ اعلان سن کر محلے کے بہت سے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے اور اپنی طرف سے اندازہ لگانے لگے۔ انہی میں ہمارے پڑوسی ملک صاحب بھی تھے، جن کی بیوی اپنی نرم مزاجی اور رحم دلی کے باعث محلے بھر میں مشہور تھی۔ جن صاحب کو وہ بچی سب سے پہلے ملی تھی وہ مسجد کے بالکل سامنے ہی رہائش پذیر تھے۔ اسد اللہ ان کا نام تھا۔ امام مسجد نے ان سے کہا کہ آپ اس بچی کو فی الحال اپنے پاس رکھیں جب تک کہ اس کا کوئی وارث نہیں مل جاتا۔ انہوں نے بچی کو لے جا کر اپنی بیوی کو دیا، جس نے اسے دودھ وغیرہ پلایا۔ جب ہمارے پڑوسی ملک صاحب کی بیوی نے یہ اعلان اور پھر لوگوں کی باتیں سنی تو اپنے شوہر کو دڑھایا کہ اگر بچی لاوارث ہے اور اسد صاحب اس کو نہ رکھنا چاہیں تو اس معصوم کو ہمیں دے دیا جائے، میں ایک ماں کی طرح اس کی پرورش کر لوں گی۔ انہوں نے یہ انسانی جذبہ ہمدردی کے سبب یہ کہا تھا، جبکہ ان کے پہلی بھی اولاد تھی۔ جو کوئی بچی دیکھتا اسے اس پر پیار آتا کہ ننھی کلی بمشکل 2-3 دن کی تھی، خوبصورت سی فراق پہنے ہوئے صاف ستھرے تولیے میں لپٹی ہوئی تھی۔ 2 دن وہ بچی اسد اللہ صاحب کے گھر پر ہی رہی۔ اسد اللہ صاحب کی اپنے ہاں ایک بیٹی کے علاوہ کوئی اولاد نہ تھی۔ یوں امام صاحب سے انہوں نے استدعا کی کہ یہ بچی یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے ملی ہے۔ اعلان بھی کروایا کہ شاید اس کا کوئی وارث یہاں قریب ہو، ہم 1-2 دن اور انتظار کر لیتے ہیں، اگر کوئی نہیں آتا تو اس بچی کو مجھے دے دیا جائے کہ میری ایک ہی بچی ہے اور آپریشن میں پیچیدگی کے سبب اب میری بیوی مزید اولاد جنم نہیں دے سکتی۔ شاید یہ بچی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے کوئی تحفہ ہو۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمیں یہ بچی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ گھر میں ہماری 2 بیٹیاں ہو جائیں گی تو گھر کی رونق بڑھ جائے گی۔ میرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے کہ مجھے اس بچی کی پرورش کرنے میں کوئی دشواری ہو۔ مجھے تو بس اولاد کی کمی تھی اور شاید اللہ تعالیٰ نے میری یہ کمی پوری کرنے کے لیے ہی یہ بچی مجھے سونپی ہے۔ یوں تھانے میں بھی رپورٹ درج کروا دی گئی مگر اس کا کوئی وارث نہ آیا۔ یوں وہ بچی اسد اللہ صاحب کی بیگم کے پاس ہی رہی۔ ایک روز ملک صاحب کی بیوی خود گئیں اور اسد کی بیوی سے اصرار کیا کہ یہ بچی آپ ہمیں دے دیں، لیکن بیگم اسد اللہ نے انکار کر دیا کہ وہ اور ان کے شوہر نے اس بچی کو گود لے لیا ہے۔ کئی روز اڑوس پڑوس اور ادھر ادھر کے رہنے والوں میں اس واقعے کا چرچا ہوتا رہا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس قصے کو بھول بھال کے مگر یہ بچی جس کا نام مہوش رکھ دیا گیا تھا اسد صاحب ہی کے گھر پرورش پاتی رہی۔ اسد صاحب کی بیوی نے اس پھول سی کلی کو بہت پیار اور توجہ سے پرورش کیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے جیسے ہی اس کا خیال رکھا۔ وقت گزرتا رہا، محلے میں کچھ نئے گھر بھی آباد ہو گئے اور یوں لوگ اس پرانے قصے کو بھول بھال کے اسد اللہ صاحب اور ان کی بیوی کی اس بچی کے ساتھ محبت اور طرز عمل سے اب لوگ یہی خیال کرتے تھے کہ یہ بچی واقعی ان کی سگی اولاد ہے، وہاں سوائے چند پڑوسیوں کے کہ جو یہاں کے پرانے رہنے والے تھے۔ باقی لوگوں کو اب یہی معلوم تھا کہ اسد صاحب کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اسد صاحب شہر میں ایک معزز مقام رکھتے تھے، اس وجہ سے بھی لوگوں نے اس لاوارث بچی کے بارے میں زیادہ چرچا نہ کیا۔ دولت مند کی نیکی عظمت کو بلندیوں کو چھو لیتی ہے
اور کسی ایسے بچی کو ولدیت کا اعزاز دے دینا جو صاحب خانہ کو سر راہ پڑی ملی ہو، واقعی دل گردے کی بات ہے۔ اسد صاحب نے شروع سے ہی لوگوں کی کسی بات کی پرواہ نہ کی۔ لوگ اگرچہ ایسے بچوں کو قبول کرنے کو آر خیال کرتے ہیں، مگر ان میاں بیوی نے تو دل سے مہوش کو قبول کیا تھا۔ جب وہ 5 برس کی ہوگی تو اس کو اسکول میں داخل کرواتے وقت داخلہ فارم پر پہ والدیت کے خانے میں اسد صاحب نے اپنا نام لکھوا دیا۔ مہوش بے حد خوبصورت، ہونہار اور بلا کی ذہین نکلی تھی۔ جو اس بچی کو دیکھتا اس کو بے اختیار اس پر پیار آ جاتا تھا۔ جب سے اسد صاحب اور ان کی زوجہ نے اس کو گود لیا تھا، ان کے گھر میں دھن دولت میں بھی مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی بڑی بچی ماہرخ اب 13 برس کی تھی اور وہ بھی مہوش سے بہت پیار کرتی تھی اور ہر دم اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ یہ اس لڑکی کی خوش نصیبی تھی کہ ان حالات میں اسے گود لینے والوں کا حقیقی والدین جیسا ہی پیار اس لاوارث کو مل رہا تھا، اور اب وہ لاوارث نہ رہی تھی بلکہ اس کا وارث معاشرے میں ایک باعزت مقام رکھتا تھا۔ البتہ بیگم اسد اس معاملے میں بہت چکنی رہا کرتی تھی کہ کبھی کوئی مہوش کو اس کے ماضی کے بارے میں آگاہ نہ کر دے، تبھی وہ اس کو پاس پڑوس میں کبھی اکیلے جانے نہ دیتی تھی۔ جہاں جاتی بس اپنے ساتھ رکھتی۔ انہوں نے سب رشتہ داروں کو بھی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی بھولے سے بھی اس بات کا کبھی تذکرہ نہ کرے کہ مہوش ان کی حقیقی اولاد نہیں بلکہ لپالک ہے۔ ایف اے پاس کرتے ہی اسد صاحب کی بڑی بیٹی ماہرخ کی شادی کر دی گئی اور وہ سسرال چلی گئی۔ اب مہوش ہی ان کے پاس ہوتی۔ جب مہوش نے اسکول کی تعلیم مکمل کر لی تو اسد اور ان کی بیوی کو اس کی بھی شادی کی فکر نے آ گھیرا۔ وہ وقت سے اس کے بھی فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے، مگر جب مہوش نے آگے کالج میں پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو اسد صاحب نے سوچا کہ بے شک ہم نے اسے پالا سکی اولاد ہی کی طرح ہے، مگر پھر بھی زمانہ کب کسی کو معاف کرتا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل نہ رہیں، اور کوئی بدخواہ ان کی بچی سے اس کے لاوارث ملنے کی داستان بتا دے تو ہماری ساری محنت کا اکارت ہو جائے گا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بہتر ہے ہماری زندگی میں ہی مہوش کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ جس شہر میں ہم رہتے تھے وہاں لڑکیوں کے لیے ابھی تک کوئی علیحدہ کالج نہ بن پایا تھا۔ ایک ہی کالج تھا جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے، لہٰذا جو والدین کو ایجوکیشن میں اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے میں کوئی آر محسوس نہ کرتے تھے، ان کی بچیوں کو لڑکوں کے کالج میں داخلہ دے دیا جاتا تھا۔ اسد صاحب بھی کو ایجوکیشن میں مہوش کو داخلہ دلانے سے ڈرتے تھے، مگر ان کی بیوی نے حوصلہ دلایا کہ آپ اپنی بیٹی پر یقین رکھیں، دیکھیے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہماری مہوش بہت سمجھدار ہے۔ اور یوں مہوش کو لڑکوں کے کالج میں داخلہ دلوا دیا گیا۔ وہ شروع سے ہی ایک لائق طالبہ رہی تھی، کلاس میں اپنی ذہانت کی بدولت ہمیشہ نمایاں رہتی تھی۔ تاہم وہ کچھ لیے دیے سے رہنے والی لڑکی تھی، تبھی مغرور بھی سمجھی جاتی تھی۔ وہ اپنی ہم جماعت لڑکوں سے الگ تھلگ رہتی، بلا ضرورت کسی سے بات نہ کرتی۔ بے شک وہ جانتی تھی کہ اس کی تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی روا نہیں رکھی گئی تھی، لہٰذا اس کو اپنے والدین کی عزت کا بہت پاس تھا جو اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ ریحان اس کا کلاس فیلو تھا۔ جیسے لڑکیوں میں مہوش کو سب میں امتیاز حاصل تھا، ویسے ہی لڑکوں میں ریحان قابل قدر تھا۔ وہ خوبرو اور پرکشش ہی نہیں بلکہ ایک ہونہار طالب علم بھی تھا۔ وہ کافی خوشحال گھرانے سے تھا۔ جہاں باقی کلاس کی لڑکیاں ریحان سے دوستی کی خواہاں تھیں، وہاں مہوش اس سے حسد کرتی تھی۔ اس کی زندگی کا تو جیسے ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اپنی کلاس میں پڑھائی کے معاملے میں سب سے اوپر ہی رہے، اور یہ سوچ اس کے اندر بچپن سے تھی۔ اس کی ہمیشہ سے اسکول میں بھی یہی کوشش رہتی تھی کہ وہ وہی کلاس میں اول رہے۔ وہ اپنے اس مقصد پر ٹھنی رہتی تھی کہ ریحان اکثر اس سے زیادہ نمبر لے جاتا تھا۔ وہ سوچتی اگر یہ کلاس میں نہ ہوتا تب میں ہمیشہ اول پوزیشن میں رہتی۔ وہ اس سے سبقت لے جانے اور اس کو پیچھا چھوڑنے کے چکر میں بہت زیادہ محنت سے پڑھتی تھی۔ یوں دونوں کی شخصیت میں چند خوبیاں مشترک تھیں۔ دونوں ہی عادات اور مزاج کے لحاظ سے ایک ہی جیسے تھے، کم کو اور پڑھائی کو اول اہمیت دیتے اور سب سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے۔ اسی سبب ریحان بھی کلاس کی دوسری لڑکیوں کی نظروں میں مغرور ہی سمجھا جاتا تھا۔ ایک بار جب کچھ دنوں سے مہوش کو میتھ میں کچھ مشکل پیش آ رہی تھی، ضرورتاً اس نے 1-2 بار ریحان سے بات کی، اور جو دقت پیش آ رہی تھی اس سے ان دونوں کے بیچ مقابلے کے کھچاؤ میں کچھ کمی آ گئی۔ مہوش کو احساس ہوا کہ وہ اس کے بارے میں غلط سوچتی تھی۔ وہ تو کافی نرم خو تھا، پھر جانے کیوں چہمگوئیاں جنم لینے لگیں۔ ایک دوسرے سے مقابلہ اور نیچا دکھانے کی خواہش نے کب اور کس لمحے ان میں پسندیدگی کے جذبات کو جنم دیا معلوم ہی نہ ہوا۔ رفتہ رفتہ ان کی کلاس نے بھی یہ نوٹ کر لیا کہ ریحان مہوش کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا ہے۔ ریحان بھی جیسے اسے پہلے کسی پسند کرتا تھا، اب وہ اس کی عادت سمجھ چکا تھا کہ وہ لڑکی اس سے سبقت لے جانے کو پسند کرتی ہے، لہٰذا وہ جان بوجھ کر ایک آدھ سوال غلط کر کے اس سے کم نمبر لینے کی کوشش کرتا
تاکہ مہوش فرسٹ پوزیشن پر آ جائے اور وہ سیکنڈ پوزیشن لے لے۔ وہ اس سے ہر بازی ہار کر خوشی محسوس کرنے لگتا۔ دونوں پہلے ایک دوسرے سے بات تک نہ کرتے تھے، اب تو جیسے بات کرنے کے بہانے تلاش کرنے لگے تھے۔ چند دوستوں نے ریحان سے اس سلسلے مذاق بھی کیا کہ اچانک اتنا بدلاؤ کیسے، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ مہوش اس کے قریبی رشتہ دار ہے۔ اب کلاس میں تو دونوں کا رویہ قدر محتاط تھا، لیکن دلوں میں ان کے ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ پروان چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنے تمام اساتذہ کے چہیتے شاگرد تھے۔ یقیناً جن طالب علموں کی تعلیمی ریکارڈ شاندار ہوتا ہے، ان کی قدر استاذہ کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے ساتھ ساتھ محنت سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ کسی میں ان کو بدنام کرنے کی جرت نہ تھی۔ جب ان کی تعلیم کا آخری سال تھا اور دونوں کے سامنے ان کے مستقبل کا سوال تھا، دونوں کے دلوں میں یہ خواہش جڑ چکی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے جیون ساتھی بنے۔ مہوش کو بھی یقین تھا کہ وہ اتنا اچھا اور لائق لڑکا ہے کہ اس کا نہ صرف مستقبل روشن ہوگا، بلکہ جس طرح سے وہ اس کا خیال رکھتا تھا وہ اس کے لیے ایک بہترین جیون ساتھی بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن اسے یہ کب معلوم تھا کہ ابھی اس کی قسمت میں کیا ہونے والا تھا؟ شاید کہ اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ ادھر ریحان بھی مہوش کے بارے میں ایسے ہی جذبات رکھتا تھا۔ تاہم اپنی پسند سے دونوں کو ہی اپنے اپنے والدین کو بروقت آگاہی دینا لازم تھا، ورنہ گزرا وقت ان کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتا تھا۔ ریحان جانتا تھا کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھی، کیونکہ اس کے والدین بار بار کہہ چکے تھے کہ ہم وہی دلہن لائیں گے جس لڑکی کو ان کا بیٹا پسند کرتا ہوگا، اس پر اپنی مرضی کبھی نہ تھوپیں گے۔ کالج میں ان کا رزلٹ آ گیا۔ مہوش اور ریحان دونوں نے ہی امتیازی پوزیشن لی۔ اب اصل مرحلہ طے کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ مہوش نے اپنی والدہ کو اور ریحان نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ وہ اپنے جیون ساتھی کے طور پر کس سے شادی کر کے آرزو مند ہیں۔ ریحان کے والدین کا تعلق ایک خوشحال زمیندار گھرانے سے تھا، لہٰذا اس کو ملازمت کی کوئی فکر نہ تھی۔ خدا کا دیا ان کے پاس بہت کچھ تھا، ان کے ہاں دولت کی کمی نہ تھی۔ اب بس اس کی ماں جلد از جلد گھر میں اس کی دلہن لانا چاہتی تھی۔ انہیں رشتوں کی کبھی کمی نہ تھی۔ ایک بار جب اس کی ماں نے خاندان کی بہت سی لڑکیوں کے نام بیٹے کے سامنے رکھے تو ریحان نے سب کو رد کر دیا۔ تو ماں نے پوچھا، پھر تم خود ہی اس لڑکی کا نام بتا دو جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، میں اسی سے تیری شادی کروا دوں گی۔ میرے لیے تیری خوشی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ تب ریحان نے مہوش کے والدین کا بتایا کہ اس گھر سے میرا رشتہ طلب کرے، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ جب اس گھر کا پتہ معلوم ہو گیا تو ریحان کی والدہ سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ یہ تو اس کے میکے کے پرانے محلے کا ہی پتہ تھا کہ جہاں مہوش کے والدین رہتے تھے۔ وہ اپنے میکے کے اس پرانے محلے کی تمام قدیمی گھرانوں کو جانتی تھی، اگرچہ ان کے والدین نے ان کی شادی سے 1 سال پہلے ہی اس محلے سے ایک مکان فروخت کر کے نقل مکانی کر لی تھی، اور تب سے وہ اس مذکورہ محلے میں کبھی نہ گئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ لازمی ہے کہ میں مہوش کے گھرانے کو بھی جانتی ہوں گی، اگر میں ایک بار پہلے ہی وہاں کسی پرانے جاننے والے کے گھر جا سکوں تو ان کے بارے میں چھان بین کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ایک روز وہ بغیر ریحان کو بتائے ہی مہوش کے گھر کے پڑوس والے گھروں میں گئی۔ یہ بھی یہاں کے پرانے رہائشی تھے اور ریحان کے نانا اور نانی کو بخوبی جانتے تھے۔ جب وہ ان کے گھر گئی تو انہوں نے راشدہ یعنی کہ ریحان کی والدہ کو پہچان لیا تھا۔ راشدہ نے خاتون خانہ کو بتایا کہ وہ اسد صاحب کی بیٹی مہوش کو بہو بنانا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں ادھر آئی ہے۔ یہ بھی بتایا کہ ابھی وہ لوگ اسد صاحب کے گھر رشتے وغیرہ کی بات کرنے نہیں گئے ہیں، لیکن میں ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیسے لوگ ہیں، کیسی لڑکی ہے، کیا ہمیں ان سے رشتہ لے لینا چاہیے؟ میں اس سلسلے میں آپ کے یہاں آئی ہوں۔ یہ گھر ملک صاحب کا تھا، جن سے اگلا گھر ہمارا ہی تھا۔ ملک صاحب کی بیوی نے ان سے کہا کہ ہاں لڑکی تو بہت اچھی ہے راشدہ، مگر ایک بات تم سے چھپانے کو بددیانتی سمجھتی ہوں، تم مہوش کے بارے میں معلومات کے سلسلے میں میرے پاس آئی ہو اور رشتہ کرنے سے پہلے ہر بات کی صحیح معلومات چاہتی ہو، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ تم سے کچھ نہ چھپاؤں۔ اسد صاحب کی بچی تو بہت اچھی اور لائق ہے، اور سچ کہوں تو قسمت والوں کو ہی ایسی لڑکی بطور بہو ملتی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسد صاحب کی حقیقی بیٹی نہیں ہے بلکہ لے پالک ہے۔ یہ حقیقت وہ یقیناً تمہیں نہیں بتائیں گے کہ وہ کسی سے بھی اس بارے میں ذکر نہیں کرتے، اور شاید یہاں کوئی بھی تمہیں نہ بتائے، لیکن چونکہ ہمارے تمہارے والدین سے اچھے مراسم رہے ہیں لہٰذا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ تم کو یہ بات بھی بتا دوں۔ تب ریحان کی والدہ کچھ پریشانی اور کچھ تجسس سے پوچھنے لگی کہ اسد صاحب کی تو اپنی ایک بیٹی موجود تھی، پھر انہوں نے لے پالک کی ضرورت کیوں محسوس کی، اور یہ لڑکی ہے کس کی، مطلب انہیں کہاں سے ملی؟ تب ملک صاحب کی بیوی کہنے لگی، ارے کیا تم نے عرصہ قبل ہمارے محلے کی مسجد میں ہوا وہ اعلان نہیں سنا تھا جس کے چرچے مہینوں ہمارے محلے میں رہے تھے؟
جب ایک لاوارث بچی اسد صاحب کو مسجد کے پاس پھل فروش کے ٹھیلے پر ملی تھی۔ ریحان کی والدہ نے حیرانگی سے کہا، نہیں؟ وہ کہنے لگی، شاید مجھے یاد نہ آ رہا ہو، یا پھر شاید میں نے یہ اعلان سنا ہی نہ ہو سکتا ہے تب کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہوگی، کیونکہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ تب ملک صاحب کی بیوی کہنے لگی، انہوں نے مہوش کو لے پالک بنایا نہیں، اللہ کی طرف سے یہ نیکی اسد صاحب کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ یہ بچے ان کو ایک پھل فروش کے ٹھیلے پر ایک ٹوکرے میں رکھی مل گئی تھی، جبکہ وہ اس روز فجر کی نماز پڑھنے نکلے تھے۔ بچی کو رونے کی آوازیں سن کر اس نے اس کو گود میں بھرا تو پھر اس کے وارثوں کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہونے پر خود ہی اسے گود لے لیا۔ تب سے یہ ان کے پاس ہے۔ ہم نے بھی مہوش کا رشتہ اپنے گھر کے لیے مانگا تھا، مگر انہوں نے نہیں دیا، شاید یہی سوچ کر کہ ہمیں معلوم تھا کہ مہوش ان کی سگی بیٹی نہیں ہے، اور وہ یہ بات تو جیسے کسی کو پتہ لگنے دینا نہیں چاہتے۔ خیر لے پالک ہونے یا لاوارث ہونے میں بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کے ماں باپ ضرور گنہگار ہوں گے۔ معصوم بچی تو نیک اور گناہوں سے پاک تھی۔ ملک صاحب کی بیوی نے تو سچ کو گوش گزار کر کے اپنی بہی خواہ ہونے کا حق ادا کر دیا، لیکن راشدہ یہ کہانی سن کر سکتے میں رہ گئی۔ جب وہ گھر آئی تو حواس باختہ تھی۔ ان کو یوں دیکھ کر بیٹے نے پوچھا، امی آپ کہاں گئی تھی؟ بیٹے کے پوچھنے پر انہیں بتانا پڑا کہ میں اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کی چھان بین کو گئی تھی۔ ریحان کچھ حیران ہوا اور پھر ماں سے سوال کیا، کیوں، کیا ہوا امی؟ آپ ایسے کیوں بجھی بجھی سی ہیں؟ کیا کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہے؟ آپ کو لڑکی پسند نہیں آئی یا ان کا گھرانہ؟ ریحان سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ تبھی انہوں نے کہا کہ بیٹا، مجھے لڑکی کے گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے والدین تو ان کے پڑوس میں رہ چکے ہیں اور ان لوگوں کو ہم اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں۔ جب میری شادی تمہارے ابو سے ہو گئی تو پھر کبھی پرانے محلے یا پڑوس میں کبھی جانے کا موقع ہی نہ ملا۔ آج تمہاری خاطر ہی وہاں گئی تھی، مگر میں نہیں سمجھتی کہ وہ لڑکی تمہارے لیے مناسب ہے۔ یہ سن کر ریحان تو جیسے بجھ کر رہ گیا۔ پوچھنے لگا، آخر کیوں امی؟ آخر اس میں کیا کمی ہے؟ بدصورت ہے، بدتمیز ہے، ان پڑھ ہے۔ اس کے والدین تو اپنے علاقے کے سب سے خوشحال اور عزت دار لوگ ہیں، پھر آپ کے منہ سے مہوش کے لیے انکار کیوں؟ اس کی والدہ آگے سے کہنے لگی، بیٹے اس لیے کہ اس کا ماضی ایک تہمت کے جیسا ہے۔ تمہیں تو علم ہی نہیں ہے کہ وہ لڑکی کسی بد نصیب کی خطا کا ثمر ہے۔ ریحان کی تو جیسے سانس بند ہوئی جا رہی تھی۔ کہنے لگا، پہلیاں مت بجوائیں امی، خدا جانے آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ آگے سے کہنے لگی، وہ لاوارث بچی تھی بیٹا، 2-3 دن کی تھی کہ اس کو کوئی پھل فروش کی خالی ٹوکری میں ڈال کر چلا گیا تھا۔ تبھی یہ قسم پرسی کے عالم میں اسد صاحب کو ملی تھی اور انہوں نے اس کو گود لے لیا تھا۔ تو اب بتاؤ کہ ہم ایسی لڑکی کو کیوں گھر کی عزت بنا سکتے ہیں جس کے والدین کا ہی کوئی عطا پتہ معلوم نہیں ہے؟ ماں سے کافی تکرار و بحث کے بعد ریحان کہنے لگا، امی آپ اگر ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی تو میں ایسی لڑکی کو بیوی بنا سکتا ہوں۔ مجھے اس کے ماضی یا اس کے ماں باپ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مہوش ایک نیک، شریف اور محنتی لڑکی کے طور پر میرے سامنے رہی ہے۔ وہ تعلیم یافتہ ہے، اس نے ایک شریف اور عزت دار گھرانے میں پرورش پائی ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بیٹے کے کڑے تیور دیکھ کر ماں خاموش ہوگی، مگر اندر ہی اندر سے سلگنے لگی کہ کیسے بیٹے کو اس امر سے باز رکھے۔ ادھر مہوش کے رشتے آ رہے تھے اور اس کی ماں شش و پنج میں تھی۔ مہوش ان سے کہہ چکی تھی کہ جلد ریحان اپنی والدہ کو رشتے کے لیے ہمارے گھر لانے والا ہے، آپ انتظار کر لیں۔ مہوش تو ریحان کے والدین کے آنے کی منتظر تھی، اس لیے ایسا کہہ رہی تھی، مگر یہ لوگ آ کر نہ دے رہے تھے۔ ریحان کے والد کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، وہ ان کے ہم پلہ لوگ تھے، مگر بیوی ابھی تک اڑی ہوئی تھی کہ ادھر رشتہ نہیں کرنا ہے۔ ریحان بھی جیسے ماں سے باقاعدہ جنگ کی ٹھان لی۔ والد تو غیر جانبدار رہے، مگر ماں بیٹے میں ٹھن کی۔ بیٹے نے ماں کے پاؤں تک چھو لیے کہ وہ کسی طور پر مان جائے، ہر طرح سے التجا کر لیں، مگر عجیب بات تھی کہ اتنا پیار کرنے والی ماں ٹس سے مس نہ ہوئی تھی، بلکہ اس کی پریشانی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ریحان کے لیے جس ہستی کا پیار ناقابل شکست تھا، آج وہی ہستی بیٹے کی خوشیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی تھی۔ شوہر نے بھی ان کو بہت سمجھایا کہ بیٹے کی خوشی کا خیال کرو اور اپنی ضد چھوڑ دو، سگے اور لے پالک سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس لڑکی اچھی اور شریف ہو۔ مگر راشدہ بیگم نے ہر بار یہی جواب دیا، میں بس ایسی جگہ شادی نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ ریحان جہاں بھی کہے گا میں وہیں اس کی شادی کر دوں گی، مگر اس لڑکی سے ہرگز نہ ہونے دوں گی۔ میں نے اچھے سے معلوم کر لیا ہے وہ لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ شوہر بالآخر خاموش ہو بیٹھے۔ وہ بیوی کو بھی ناراض نہ کرنا چاہتے تھے، البتہ بیٹے سے یہ کہہ کر کہ تم بے شک خود جا کر شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ریحان ماں کے رویے سے مایوس ہو کر بالآخر خود ہی مہوش کے والدین کے پاس چلا گیا اور براہ راست ان کی بیٹی کا ہاتھ طلب کرنے لگا۔
اسد صاحب کے گھر جا پہنچا۔ انہوں نے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کر دیا کہ بیٹا، بغیر تمہارے ماں باپ کے ہم تم اکیلے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا نامناسب بات سمجھتے ہیں۔ اپنے والدین کو راضی کر کے لے آؤ تو بات کر لیں گے۔ ریحان تو جیسے عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ اس نے وہاں سے جا کر باپ سے دوبارہ التجا کی کہ اماں راضی نہیں ہے۔ باپ تو راضی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، اماں کو رہنے دیں، ان کو ہم بعد میں منا لیں گے۔ بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر باپ نے حامی بھر لی اور ریحان کے رشتے کے لیے بغیر بیوی کے ہی بات چیت طے کرنے کے واسطے اسد صاحب کے گھر آگے۔ وہاں جا کر ان کی اسد صاحب سے درینا جان پہچان نکل آئی اور وہ مہوش کا رشتہ ریحان کے لیے دینے پر رضامند بھی ہو گئے کہ عورتوں کا معاملہ بعد میں بھی سلجھا لیں گے، ابھی صرف لڑکے اور لڑکی کی نکاح خاموشی سے کر لیتے ہیں۔ اسد صاحب زیادہ دھوم دھڑکا اس بار خود بھی نہ چاہتے تھے تاکہ مہوش کے ان کو لاوارث بچی کے طور پر ملنے کا واقعہ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ نہ ہو۔ کیا خبر شادی کے موقع پر ہی بھولا ہوا واقعہ اور برسوں پہلے کا راز کسی کی زبان پر آ جائے اور ان کی بچی کا سکون برباد ہو جائے۔ یوں نکاح کی تاریخ لڑکی اور لڑکے کے والد کے باہم مشورے سے طے ہوگی، لیکن ریحان کے والد نے اپنے دونوں بھائیوں کو ضرور خبر کر دی کہ وہ بھی فلاں روز ان کے بیٹے کے نکاح کے موقع پر شریک ہوں۔ یوں دیوروں کی بیویوں کے ذریعے ریحان کی والدہ کو علم ہو گیا کہ شوہر ان کے علم میں لائے بغیر از خود ریحان کا مہوش سے نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جان کر راشدہ بے حد گھبرا گئیں اور جب انہوں نے کوئی چارہ نہ دیکھا تو وہ میری خالہ کے پاس آ گئیں۔ بتاتے چلوں کہ ریحان کی والدہ میری خالہ کی بچپن کی سہیلی تھی اور 5ویں سے 10ویں جماعت تک ان کی کلاس فیلو بھی رہی تھی۔ ان کا کوئی بھی راز ان سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ یہ بھی جب وہ 10ویں میں تھی ان کی پسندیدگی ایک نوجوان سے ہو گئی تھی جو ان کے ماموں کے پڑوس میں رہتا تھا، اور نادان عمری میں ان سے اس نوجوان کے ساتھ ایسی غلطی سرزد ہو گئی تھی کہ راشدہ کو اپنی والدہ کو یہ راز بتانا ہی پڑ گیا تھا۔ ماں بیچاری زمانے سے زیادہ شوہر سے ڈرتی تھی جو بہت ہی سخت مزاج تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی بیٹی کو بہن کے گھر بھجوا دیا، اور جب راشدہ نے ایک بے نام باپ کی بیٹی کو جنم دیا تو اس کی ماں نے اس نوزائیدہ کو اپنے محلے کے اس پھل فروش کے ٹوکرے میں رات کے 3 بجے لے جا کر ڈال دیا اور پھر اوپر چادر ڈھک دی کہ اگر اللہ نے اس معصوم جان کو زندہ رکھنا ہوا تو وہ اس کی زندگی اور پرورش کا خود ہی انتظام کر دے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس محلے سے وہ گھر فروخت کر دیا اور اس محلے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یوں راشدہ اور اس کے گھر والے ایک بڑی رسوائی سے تو بچ گئے، مگر راشدہ کے دل کا داغ ہمیشہ ہرا ہی رہا۔ ریحان کے والد سے اس کی شادی ہو گئی۔ آج وہ اپنے بیٹے ریحان کی ضد کے سامنے اس سبب ہتھیار نہ ڈال رہی تھی کہ ریحان کی ضد اور اس کی محبت ان کے لیے ایک بڑی آزمائش بن رہی تھی۔ اس نے اپنی خالہ سے کہا کہ اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے بیٹے کو اس امر سے کیا کہوں کہ باز رکھو، اور اپنے شوہر کو اب کیسے اس عمر میں اپنی زندگی کی ایک ایسی بڑی غلطی سے آگاہ کروں کہ جس کے بعد میرے لیے زندہ رہنا ممکن ہی نہیں۔ میری خالہ نے ان سے کہا کہ تم ابھی خاموش رہو، شوہر کو اس عمر میں ایسا راز بتا کر دکھ نہ پہچان لو کہ جس کو وہ سہ نہ سکیں۔ البتہ تمہارے بیٹے کو میں سمجھاتی ہوں، میں اسے بلا کر باز رکھ سکتی ہوں۔ جو کچھ تم اس سے نہیں کہہ سکتی میں کہہ دیتی ہوں، کیونکہ اس کے سوا اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک روز میری خالہ نے اپنے گھر پر ریحان کو بلوایا اور یہ کہہ کر حقیقت بتا دی کہ بیٹا، تم جانتے ہو کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور تمہاری ماں کے ساتھ تو دھوکہ ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ اس دھوکے کی تکلیف تا تفصیل سے تم کو آگاہ کروں۔ بہرحال تم مہوش سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر ماں کے کہنے سے تم باز رہ جاتے تو شاید تمہارے اور ان کے درمیان کا پاکیزہ رشتہ میلا کرنے کی میں تو کیا کوئی بھی کبھی جرت نہ کرتا، لیکن اب مجبوری ہے۔ تم اس معاملے کو یہاں ہی ختم کر دو اور اپنی ماں کو بھی شرمندہ نہ کرو، بلکہ ان کو ایک انسان سمجھ کر معاف کر دو۔ ماں بھی انسان ہی ہوتی ہے اور کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے بہت تکلیف سہ کر محبت سے تمہیں پالا ہے۔ اور یہ سب سن کر ریحان کا چہرہ جیسے غم و غصے سے نہیں بلکہ بدترین گہرے صدمے سے سیاہ پڑ گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے ہی میری خالہ کے سامنے سے اٹھ کر چلا گیا۔ بعد میں خالہ نے ایک روز میری امی سے کہا تھا کہ میں جانتی تھی کہ ماں کا راز جان کر اس کے دل میں ماں کا تقدس مجروح ہوا تھا، مگر میں مجبور تھی۔ اس راز سے اس کی حقیقی ماں پر پردہ اٹھانے سے قاصر تھی۔ مجھے یہ ناگوار فرض سر انجام دینا ہی پڑ گیا۔ ریحان اس راز کو جاننے کے بعد اپنے گھر نہ گیا اور ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کہاں روپوش ہو گیا کسی کو معلوم نہ تھا، یہاں تک کہ راشدہ بیٹے کے صدمے اور غم کی جدائی کو دل سے لگا کر صرف 3 برس زندہ رہیں اور اس دنیا فانی سے چلی گئی۔ اس کی وفات کے 1 سال بعد
ریحان نے اپنے باپ سے رابطہ کیا۔ وہ اس وقت تک کینیڈا میں تھا۔ سال بعد اپنے والد کو بھی وہاں اپنے پاس بلوا لیا۔ اس طرح یہ راز ایک موڑ پر آ کر پھر سے ہمارے سینوں میں دفن ہو گیا اور دفن ہی رہ گیا۔ کبھی مہوش اور اس کے گھر والے بھی نہ جان سکے کہ راشدہ یا ریحان کے ساتھ کیا ہوا اور ریحان اچانک کہاں غائب ہو گیا اور آخر کبھی لوٹ کر کیوں نہ آیا۔ یہ دنیا سچ مچ ایک ننگار خانہ ہے۔ یہاں کیسے کیسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہر کسی کو اس قسم کے ہیں۔ خدا ہر کسی کو صدمات سے محفوظ رکھے کہ جن کے تصور سے ہی دلوں پر وحشت چھانے لگتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب